گزرنے والی ہے، پوری دنیا مل کر بھی ہماری موت کی مالک نہیں بن سکتی۔ زندگی اور موت کے مالک، موت و حیات کے مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو کہلوایا ہے، امت کو سمجھایا ہے، سبق پڑھایا ہے۔ کہا قل، اے نبی جی آپ مجھ اللہ کی جانب سے اپنی ساری قوم کو، اپنی امت کے درمیان اعلان کر دیجئے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں نبی ہو کر بھی میرے ہاتھ میں تمہارا اپنا نفع نقصان نہیں ہے۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے اپنے نفع نقصان کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کے قبضے میں ہے، اور نہ کسی چیز کے اندر ہمارا اپنا نفع نقصان مضمر اور پوشیدہ ہے۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمارے اپنے نفع نقصان کی مالک ہے۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی جی آپ میری جانب سے اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ کس بات کا اعلان؟ کہ میرے قبضے میں تمہارے اپنے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے کہ اللہ رب العالمین ہی عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم، ہر چیز کے علم کے خزانے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں۔ دنیا کے اندر ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ پانی کے کتنے قطرے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں کوئی مخلوق نہیں جانتی، اللہ جانتے ہیں۔ دعا سکھائی گئی ہم کو اللہ رب العالمین کی کبریائی کی، عظمت کی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، لا تواری سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعریہا ولا جبل ما فی وعریہا۔ کوئی شے اللہ رب العالمین کی ذات سے، علم سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو یا پہاڑوں کی چوٹی پر ہو، ہر چیز کے جاننے والے اللہ ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہر چیز کا علم کامل و مکمل اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہاں اللہ اگر کسی نبی پر اپنے غیب کا علم کھول دے، کسی نبی کو بتا دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن پورے قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفاسیر کو دیکھیں، اب الحمد کی الف لام سے لے کے والناس کی سین تک پورے 30 پاروں کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے علم غیب کا استعمال کسی نبی کے لیے نہیں فرمایا۔ غیب کے اظہار کا لفظ استعمال ہوا ہے، غیب کے اور دوسرے افشا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن علم کا لفظ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ الْأَرْضَ، زمین کے اندر کیا ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں، کہاں معدنیات ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پیٹرول ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی موت ہے، کہاں کس کی قبر بننی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے خشکی کا معاملہ ہو یا تری کا معاملہ ہو، ہر چیز کا علم وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کا درختوں سے پتا گرتا بعد میں ہے، اللہ کو علم پہلے ہو جاتا ہے، کہ ہر چیز کے علم کے خزانے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کی نفی کروائی ہے، غیر اللہ کے لیے علم غیب۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہا قل لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں کچھ غیب جانتا، اللہ والا علم غیب اگر میرے پاس ہوتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو میں سارا خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، پھر تمہیں تقسیم کرتا اور مجھے کچھ تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیا حضور کو تکالیف نہیں پہنچی ہے؟ کیا حضور کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے ہیں؟ کیا حضور کا چہرہ خون آلود نہیں ہوا ہے؟ کیا حضور نے دکھ درد کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو نہیں جھیلا ہے؟ ہر چیز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر وہ پہنچی ہے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے لو کنت اعلم الغیب، اگر اللہ والا علم غیب میرے پاس بھی ہوتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو پھر میں سارا خیر اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ نہ بدر میں مسلمان شہید ہوتے، نہ احد کے اندر وہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ ہی وہ جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں جان کر پہلے ہی اس کو کر لیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ کہ اس بات کو ہمارے اپنے لیے سمجھنا وہ بہت ضروری ہے کہ بندہ ذات کے اندر تو اللہ کے لیے توحید کو مان لیتا ہے، لیکن صفات کے اندر بندہ گڑبڑ کر جاتا ہے۔ کہ صفات کے اندر بھی توحید کو ماننا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے اندر تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، پیشانی صرف اللہ کے سامنے ہی جھکے گی، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اسی بات کو مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے بارے میں وہ اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن صفات میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جہل کے سامنے کہا تھا قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، کہ ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو جہل نے یہی کہا تھا أَتَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کہ تم اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا رہے ہو، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ اگر تم میرا یہ ایک کلمہ مان لو گے، میری ایک بات مان لو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کر لو گے، تو اللہ عرب و عجم کا بادشاہ تمہیں بنا دے گا۔ تو اس پر ابو جہل نے یہ کہا تھا أَتَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ ہمارے 360 مل کر پورے مکہ اور اس کے اطراف کی بادشاہت ہمیں نہیں دلا رہے، تیرا ایک پورے عرب اور عجم کی بادشاہت کیسے دلائے گا؟ کیا تو اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بناتا ہے؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے عقائد کو سیکھنا، عقائد کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ہم دیکھیں دین کے اعتبار سے ہر چیز کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے اور دیگر علوم مسائل کے تعلق سے، لیکن عقائد کے تعلق سے ہم پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، حالانکہ عقائد کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ عقائد کے اندر ذرہ برابر بھی اگر فرق رہا تو ہمارے پاس کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ ہو، وہ ساری رائگاں اور مردود قرار پائے گی۔ عقائد ہی کی بنیاد پر ہمارے اپنے لیے یہ سارے اعمال کا ثواب اجر ہوگا، سارے وعدے اور وعیدے ہوں گے، اور اگر عقائد درست نہ ہو تو ساری چیزیں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اور دنیا کے اندر مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ بچہ اگر اسکول میں اس کو داخلہ دلوایا جائے تو وہ ایڈمیشن کے بعد میں اسکول کا بچہ شمار ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ شمار ہوتا ہے۔ اب اسکول میں دو کام ہے، ایک ہے ایڈمیشن کا کروانا اور دوسرا ہے اسکول کا جو ورک ہوتا ہے، وہ ورک، اسکول ورک، ہوم ورک جو بھی اس کو ملے گا وہ کرے گا۔ اب اگر بچے کے پاس تو اس کا ورک پوق ہو، ہوم ورک اس نے کیا ہو، اسکول ورک اس نے کیا ہو، لیکن اگر ایڈمیشن ہی اس کا اسکول میں نہ کرایا جائے تو وہ اسکول کا طالب علم شمار نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹ شمار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہ عقائد، یہ اسلام میں ایڈمیشن کا راستہ ہے عقائد، اس کے علاوہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ سب اسلام ورک ہے، اسلام کے کام ہے۔ اصل عقائد ہے بنیادی طور پر، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اپنے عقائد کو درست رکھنا کا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان اسلام، عظیم الشان مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس مذہب کے اندر ہر چیز کی حدود بیان کی گئی، ہر چیز کی حدود، اور اسی طریقے سے جہاں ساری چیزوں کی حلت و حرمت کو، جائز و ناجائز کو، مباح کو، مستحبات کو بیان فرمایا گیا ہے، اسی طریقے سے اسلام نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے لیے کھیل کود کے طور طریقوں کو اور کھیل کود کی اقسام و انواع کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کس قسم کے کھیل مسلمانوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے جائز ہے اور کس قسم کے کھیل ان کے اپنے لیے درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس شریعت نے جہاں گناہوں سے ہمیں روکا وہیں دوائی گناہوں سے بھی روکا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے روکا زنا سے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا مت کرو۔ اسی طرح جب شریعت نے زنا سے روکا تو دوائی زنا، بد نظری سے بھی گناہ اسلام نے روکا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اس لیے کہ یہ نگاہ ہی ایسی ہے کہ نگاہ کی وجہ سے آدمی کے جذبات مچلتے ہیں۔ اسی طرح جب اسلام نے زنا سے روکا ہے تو دوائی زنا، میوزک سے، گانے بجانے سے، ان سے بھی روکا ہے کہ اس کے ذریعے سے جذبات ابھرتے ہیں، آدمی پھر زنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جہاں اسلام نے گناہ سے روکا ہے وہیں دوائی گناہ سے بھی روکا ہے، تاکہ بندہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کامل و مکمل بنائے۔ اسی طرح اسلام نے جو کھیلوں کے لیے بتایا ہے کہ کون سے کھیل مسلمان کے لیے جائز ہے، کہ ہر ایسا کھیل کہ جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، نہ اس کے دنیا کا نقصان ہوتا ہو، نہ دین کا نقصان ہوتا ہو، کہ ایسے کھیل شریعت نے اجازت دی ہے، اور جس کے اندر شریعت کا حرج ہوتا ہو، دین کے احکامات کا حرج ہوتا ہو، یا پھر شریعت کی ممنوعات کا ارتکاب کیا جاتا ہو، ان کھیلوں سے شریعت نے مسلمانوں کو روکا ہے۔ اب یہ معیار اور یہ قاعدہ بتایا ہے کھیلوں کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے کہ یہ موجودہ زمانوں کے اندر ہمارے اپنے سامنے جو بچوں کا ایک اہم ترین کھیل جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ پتنگ بازی ہے، پتنگ کا اڑانا۔
یہ ہمارے اپنے اندر کا وہ عام طور سے کا وہ غیروں سے زیادہ تو مسلمان بچے وہ پتنگوں کو خریدنے اور اس کو اڑانے اور بیچنے کے اندر لگے ہوئے اور اس کو گناہ اور معیوب بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ پتنگ یہ گناہ کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی کو قیاس کیا گیا ہے پتنگ پر کہ پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا بھی یہ شیطان اور شیطان کے پیچھے بھاگنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو ممنوعات آتے ہیں وہ سارے کے سارے پتنگ کے اڑانے میں اور پتنگ کے لوٹنے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ یہ غیروں کا ایک تہوار ہے، یہ مذہبی تہوار، اور وہ اس کو مذہبی بنیاد پر اس کو اڑاتے ہیں، کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔